اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ حکایت بزبان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیش خدمت۔ گناہ کی حقیقت کے بعد آئندہ ہوگا موضوع قربانی کی حکمتیں، سلسلہ فیضان اسلام میں۔ ماں پیاری ماں، سنتوں بھرے بیان میں تو گویا نگران شورا نے کیا سبھی کو اشکبار۔ کچھ دیر بعد مویشی منڈی کے کچھ مناظر مدنی خبروں کی مدنی اسکرین پر۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حکایت سماعت کیجئے بزبان شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ریکارڈڈ مدنی پھول جاذبیت کا باعث اور پہچانے مدنی خبریں ہیں، تو مدنی خبریں دیکھتے رہیے۔ باپا جان کے مدنی پھولوں کی جانب بڑھتے ہیں، جن میں مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ عاشقان رسول کی 130 حکایات سے دلچسپ حکایت بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بے تاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے منہ پر پانی چھڑکا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوبصورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ ہے۔ فرمایا اتر جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ فیضان اسلام، مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدت ذلہ العالی کے مدنی پھول، موضوع چونکا دینے والا گناہ کی حقیقت، جبکہ آئندہ سلسلے کا موضوع ہوگا قربانی کی حکمتیں۔ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کے مدنی پھولوں کی جانب۔ دل کے گناہ تو بہت سارے ہیں، مثلا کفر و شرک، یہ بنیادی طور پر تو دل کے گناہ ہیں۔ صحیح۔ یعنی کفر کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے کسی شے کا انکار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو انکار اور تصدیق یہ فعل قلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایمان بھی تصدیق قلبی کا نام ہے، تو کفر جو ہے وہ انکار قلبی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر آگے بہت سارے مظاہر افعال ہیں کہ جن کو کفر قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اصل تعریف ہے وہ تو یہی ہے کہ دل کے اندر اس کے تصدیق نہیں ہے، انکار ہے، تو یہ کفر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اصل تو یہ فعل قلب ہے کہ دل میں آدمی اللہ کا کسی کو شریک سمجھتا ہے، اس کے آگے پھر اس کے مظاہر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، منافقت
منافقت ہوتی دل کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ بندہ ظاہری طور پہ تو ساری حرکتیں مسلمانوں والی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دیگر افعال کرتا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے تصدیق موجود نہیں ہوتی، تو وہ اس کے دل کا ہی فعل ہے۔ تو یہ تو واضح طور پہ کفر، شرک اور منافقت وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دل کے گناہ بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پھر بہت سارے گناہ ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، مثلا تکبر ہے۔ تکبر کا مطلب ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا۔ اب جو کسی کو حقیر سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا جو ہے یہ دل کا ہی فعل ہے، یہ سمجھنا دل کا فعل ہے۔ حسد ہے، یہ تمنا کرنا کہ دوسرے مسلمان سے نعمت زائل ہو جائے، صحیح، تو یہ جو تمنا ہے یہ دل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ بے شک، اب اس کا بعض اوقات اظہار ہو جاتا ہے، بعض اوقات صرف آدمی دل میں ہی یہ خواہشیں پالتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ ہو جائے ہو جائے۔ اچھا ریاکاری ہے، ریاکاری تو بالکل ہی دل سے ہوتی ہے، اس کا صدور اگرچہ افعال سے ہوتا ہے، اعضاء سے ہوتا ہے، لیکن اصل تو دل کے اندر نیت ہوتی ہے نا کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، مجھے عبادت گزار سمجھیں، یہ نیتیں ہوتی ہیں۔ تو تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری۔ اچھا بغض و کینہ، دل کے اندر کسی کا کینہ اور بغض جما لینا اور وہ دل کے اندر اس کینے کو پالتے رہنا دلی کا فعل ہے، اور یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ گزشتہ روز نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعا ذلہ العالی نے مدنی چینل کے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے بیان میں عوامی الفاظ میں کہیں تو رلا دیا، پھوٹ پھوٹ کر لوگوں کو روتے ہوئے پایا گیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں موضوع تھا ماں۔ اس لفظ کو ہی 2 سے 3 مرتبہ ادا کریں تو آنکھیں اور قلب نم ہو جاتے ہیں، جبکہ سلسلہ عبرتناک خبریں میں آپ نے مدنی چینل کے ناظرین کو اپنی کڑھن بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے اچھوتے انداز میں نوازا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت میٹھا موضوع ہے، اس کا نام ہے ماں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا۔ دنیا مدر ڈے مناتی ہے، ہمارا تو روز مدر ڈے ہے۔ دنیا سال میں ایک بار مدر ڈے مناتی ہے، ماں کا ایک دن، روز ماں کے دن ہے۔ یار وہ دن ہی نہیں ہے جو ماں کا نہ ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد وہ دن گزار دے اور ماں کو نہ دیکھے، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ماں کو رحمت کی نظر سے جو دیکھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ماں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اور ہماری امی جان یہ گھر کی کوئی ملازمہ نہیں ہوا کرتی، یہ ماں ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوں گے جس میں واقعی ماں ہوتی ہوگی، اور نہ جانے کتنے ایسے گھر ہوتے ہوں گے جس میں ماں نوکرانی بنی رہتی ہوگی۔ یہ ماں اپنے ماں ہونا دیکھتی ہے تو سوچتی ہوگی کہ کیا ماں ایسی ہوتی ہوگی، کتنی پستی ہوگی گھر کے اندر۔ یہ میں اس اولاد کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جب تم چھوٹے تھے، تم نہیں چل سکتے تھے، تو تمہاری ماں دوڑے دوڑے تمہارے لیے دودھ لاتی تھی، اپنا خون پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، دودھ پلا کر تمہیں بڑا کرتی تھی، تمہیں پیاس لگتی تھی تو تمہیں پانی پلاتی تھی۔ آج جب تم چلنے والے بن گئے، اٹھنے والے بن گئے، بولنے والے بن گئے، تو کیا بات ہے کہ آپ ٹیبل پر ٹانگیں لمبی کر کے کہتے ہو ماں ذرا پانی پلانا؟ کیا آج بھی آپ کی ماں کو بیٹھ کر پانی پینے کی راحت نصیب نہیں ہوگی؟ ماں بھوک لگی ہے ذرا دسترخوان لگانا۔ زندگی اس کی اسی طرح آپ کے لیے چاول سالن نکالتے نکالتے نکل جائے گی۔ جب ابا گھر میں آتے ہیں تو آپ اٹھ کر پانی پلاتے ہو، کبھی ماں کو اٹھ کر پانی پلایا ہے؟ ٹھیک ہے باپ کو پلانا چاہیے، باپ کا مقام باپ کا مرتبہ ہے۔ میرا موضوع والد ہے ہی نہیں اس وقت۔ ماں جب اپنی اولاد کی بیٹے کی شادی کرتی ہے اور وہ بہو گھر میں لاتا ہے تو گویا کہ ایک اور گھر میں آقا کا اضافہ ہو گیا، اب اس کے ظلم و ستم سہے گی۔ کبھی زندگی میں آپ کے 40 سال گزر گئے، کبھی ماں کو بولا ہے ماں تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، ماں اب میری باری ہے؟ یہ جملہ بولا آپ نے؟ اعتراف کیا ہے ماں کی خدمت کا، ماں کے حسن سلوک کا، ماں کی قربانی کا کبھی اعتراف کیا ہے؟ باتیں سنائیے، کبھی اس کا دل خوش کیا؟ جھاڑا ہے کبھی محبت کی، تیز نظروں سے دیکھا ہے کبھی محبت کی نظر سے دیکھا؟ ارے اس کے نوالے لیے ہیں کبھی اس کے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ میرا جو تکلیف یہ ہے کہ آپ ماں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ 3 سال تک اس کی پرورش کی تھی، 10 سال تک اس کو پالا تھا، دروازہ کھول کر سیڑھی اتر جاتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے بیٹا۔ سیڑھی اترتا تھا تو ڈر لگتا تھا میرے بیٹے کا پاؤں نہ پھسل جائے، گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا تو بیٹا سنبھل کے بند کرنا تیری انگلی نہ آ جائے، دراز کھولتا تھا تو چیخ نکلتی تھی کہ
दराज में उंगली आ जाएगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी। किचन में मैं जाने नहीं देती थी कि बेटा आग ना लग जाए, तुझे चूल्हे से तकलीफ ना पहुंच जाए। पतीली नहीं उठाने देती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। निवाला गरम मुंह में नहीं डालती थी कि मेरे बेटे की ज़बान ना जल जाए। आज उस माँ को तुम्हारी परवरिश का एक लम्हा याद आता होगा जो ओल्ड हाउस में बड़ी तुम्हारा इंतजार करती। अगर कोई ऐसी बहू चैनल पर हो जिसकी वजह से बेटे ने माँ को उठाकर निकाल दिया हो तो हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, इन दोनों माँ बेटों पर रहम कर, तो दोनों को मिला दे। सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए और इस बूढ़ी माँ को अपनी औलाद की शफकत और रहमतों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद कल बड़ी होकर तुम्हें भी ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दे कि जैसी करनी फिर वैसी भरनी होती है। हम जो रोजमर्रा के वाकयात देखते या सुनते हैं, इसमें इबरत भी है, सबक भी है। मौत इसी तरह अचानक आ जाती है। कोई घर से निकलता है मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, तो कोई घर से निकलता है किसी के घर में डकैती देने के लिए, कोई घर से निकलता है किसी मजलूम की मदद करने के लिए, तो कोई घर से निकलता है किसी पर जुल्म करने के लिए। अचानक हादसा हो जाता है, दोनों मर जाते हैं। चीन में रोड हादसा, 8 अफराद हलाक। अब ये सड़क पर चलते आदमी की कभी तस्वुर में होगा, ये बज़ाहिर ये रोड पार भी नहीं कर रहे थे, ये सड़क के कोने पर कहीं खड़े हुए हैं सर्विस रोड की तरफ, रोड पर भी नहीं है और ये ट्रक इनको उड़ा कर चला गया। जब भी घर से चलें अच्छी नीयतों के साथ चलें। मिस्र में बस हादसा, 9 सयाह हलाक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दीवार के साए में बैठे हैं, दीवार गिर गई, लोग इंतकाल कर गए, जख्मी हो गए। जी हाँ, कराची सच्चल गोट में दीवार गिरने से 13 औरतें जख्मी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। शोर हुआ था, हम इधर भागे, देखे कि इधर जो औरतें बैठी थी उनके ऊपर दीवार थी। 12-13 लेडीज भी इसमें जख्मी हो गई है और एक लेडीज का बच्चा भी जाया हो गया है। इंडिया भोपाल में दीवार गिरने से 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। चीन में दीवार गिरने से 18 अफराद हलाक, 3 जख्मी। इन वाकया से इबरत लेकर अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा सकते हैं, अपने आप को मस्जिद का रास्ता दिखा सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से खुद को बचा सकते हैं। जिस तरह हमें ये नहीं पता ना कि हम मरेंगे कब, इस तरह हमें ये भी नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे। हम नहीं जानते कि हमें मौत कैसे आएगी। लाहौर गुलबर्ग में उरूसी मलबूसात की दुकान में आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर। कराची क्लॉथ मार्केट में आतिशज़दगी, गोदाम समेत 6 दुकानें जल गईं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। क्या आपने अपनी माल की ज़कात पूरी अदा की है? तनकीदी जायजा अगर आप अपनी ज़ात का ले लेंगे तो मेरा ख्याल है फायदा है, नुकसान नहीं है आपको कोई भी। ये मशवरा मैं आपके भले के लिए दे रहा हूँ। आग आती है माल ले जाती है, सैलाब आता है माल ले जाता है। हर इंसान गौर करे कि मुझ पर जो तबाही, परेशानी या मुसीबत आई है इसमें मेरा कसूर कितना है। मेरा ज़ाती तौर पर जो फायदा और जो भला है वो यकीनन अल्लाह कबूल कर ले तो मुझे नेकी की दावत का सवाब मिलेगा। मदनी चैनल के नाजरीन, निगरान मरकजी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली के सुन्नतों भरे बयान के हवाले से कुछ SMS तासुरात हमें मौसूल हुए हैं। आइए आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बलूचिस्तान से जमील अहमद कहते हैं कि नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी माँ की खिदमत करूँगा। इस तरह साकिब कादरी झंग पंजाब पाकिस्तान से SMS करते हैं कि बयान सुनकर दिल में जज्बा पैदा हुआ कि माँ की इज्जत करनी चाहिए,
بنت رضا المصطفیٰ اتار والا بورے والا پنجاب پاکستان سے SMS کرتی ہیں کہ نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان، موضوع ماں بہت اچھا تھا، بیان سن کر ماں کی محبت مزید دل میں بڑھ گئی۔ اس طرح ایک اور SMS ہمیں موصول ہوا محمد عثمان صابر صدارآباد پنجاب پاکستان سے، نیت کرتے ہیں کہ آج سے اپنی ماں کا دل خوش کروں گا۔ ایک SMS موصول ہوا بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے کہ بیان سن کر ماں کی محبت مزید بڑھ گئی۔ بنت مظہر باب المدینہ کراچی پاکستان سے بھی یہ SMS کم و بیش مختلف الفاظ کے ساتھ کہ ماں کی محبت یہ بیان سن کر مزید بڑھ گئی اور والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایک SMS یہ بھی موصول ہوا اور اس طرح ایک SMS یہ موصول ہوا کہ سنتوں بھرا بیان بہت خوبصورت تھا، اس موضوع سے بہت ساری ماؤں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، نگران شورا کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب جو صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی کورس کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ دنوں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں 12 روزہ مدنی کورس اختتام پذیر ہوا، جس میں اراکین شورا کے ہمراہ نگران کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اس موقع پر نماز جمعہ پڑھائی جبکہ دیگر مدنی کاموں میں بھی آپ کی شرکت ہوئی۔ صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، آ جاؤ تم آ جاؤ اے شہدائے مدینہ، آ جاؤ تم آ جاؤ اے شہدائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ، سیکھیں گے وہاں سنت سرکار کی مل کر، 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 لوٹیں گے وہاں رحمت آقا مدینہ، صحرائے مدینہ چلو صحرائے مدینہ۔ مدنی کورس کے بعد ایک مجلس تجہیز و تکفین کی کاوش ملاحظہ کیجیے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، ہند کے معروف شہر جسے سلیکون سٹی کہا جاتا ہے یعنی بنگلور، مقامی اسے بنگلورو بھی بولتے ہیں، اس شہر کے بارے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ اس دور میں آگے بڑھنے کے خواہش مند لوگوں میں ناکامی کے بعد خودکشی کا بڑا رجحان ہے۔ ایک سال میں کم و بیش 2000 اموات کے اعداد و شمار بیان کیے گئے۔ یہاں مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اجتماع کے مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، عاشقان رسول کے تاثرات بھی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا پریکٹیکل جو دکھایا گیا اس میں بہت فائدہ ہوا۔ مردے کو غسل دینے کی نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق، انشاءاللہ عزل میں بھی آگے کی نیت کرتا ہوں کہ جہاں بھی مطلب کہیں کسی کا میت ہو جائے تو الحمدللہ انشاءاللہ عزل میں وہاں پر شرکت کرنے کی کوشش کروں گا۔ حاجیوں کے بن چکے ہیں قافلے، سفر عازمین حج شروع، بلکہ اب تو کثیر تعداد کی مکہ مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضری ہو چکی ہے۔ ابھی کچھ فلائٹس باقی ہیں، UK چلتے ہیں آپ کو حج تربیتی اجتماع کے کچھ مناظر دکھانے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ UK میں بھی دعوت اسلامی حج پر جانے والوں کی خیر خواہی کر رہی ہے، انہیں حج کا عملی طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سفر سے قبل تربیت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملک لا شریک۔
مویشی منڈی سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی پاکستان پر قائم کی گئی ہے۔ آئیے مویشیوں کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اس رپورٹ کے ذریعے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہر طرف جانور ہی جانور، ایک سما آنکھوں کے لیے دلچسپ منظر۔ اگر اچھی نیتیں ہوں گی تو برکتیں ہوں گی۔ یہ ہے سپر ہائی وے جو باب المدینہ کراچی پاکستان کو حیدرآباد، زمزم نگر و دیگر شہروں سے ملاتی ہے۔ آج کل یہ ہوتے ہیں مصنوعی دانت بھی بہت لگا کے بیچتے ہیں یہ لوگ، تو بس یہ ہے کہ اس لیے بڑوں کو ساتھ لایا جاتا ہے کہ وہ دیکھیں، ان کو زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں تو جتنا خوبصورت جانور ہو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ جہاں جانوروں کی خریداروں سے قبل بھی اچھی نیتوں کا ذہن دیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چاند نظر آنے میں کچھ وقت باقی، مویشی منڈیوں کی رونق عروج پر ہوگی۔ کبھی خریدار اور کبھی مویشی مالکان کی موجیں ہوں گی۔ چاروں ٹانگوں سے برابر ہونا چاہیے، کانوان برابر ہونا چاہیے، دن برابر ہونا چاہیے۔ خوبی سینگوں کی ہے، حسین پونے کی ہے، خوبصورتی کی قیمت ہے۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کی مویشی منڈی کے ریکارڈڈ مناظر۔ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، گوشت اچھا ہونا چاہیے، 2 دانت کے ہونے چاہیے، ہنسی ہونا چاہیے، ایک یہ کہ تکڑا ہونا چاہیے، کان کٹا ہوا نہ ہو، سمجھے، اور باقی یہ ہے کہ جانور خوبصورت ہو۔ خوبصورت جانوروں کے کچھ مناظر، بکروں کو غذا کس طرح کھلائی جاتی ہے، جانوروں کی مختلف اقسام، مختلف کیمپس کے مناظر، فی جانور 20 لیٹر صبح 10 اور شام 10 لیٹر پانی دیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مویشی منڈی کی یہ دلچسپ رپورٹ کے بعد ہم آپ کو لیے جائیں گے امامت کورس کے کچھ مناظر دکھانے۔ امامت کورس کا سلسلہ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہوا، جس کے فائنل امتحانات کے کچھ مناظر پیش خدمت ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت 126 دن کا امامت کورس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف مقامات پر ان کورسز میں اسلامی بھائی زیر تعلیم ہیں جو کورس مکمل کر کے امامت کے مسلح پر فائز ہوتے ہیں۔ کورس کی تکمیل پر ان کے امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ مناظر امتحانات کے ہیں۔ پہ بھی مجھے کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ، جس کے مدنی حلقے کی مدنی خبر آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں ابراہیم حیدری۔ یہ کرنگی باب المدینہ کراچی پاکستان سے متصل علاقہ ہے جہاں مقدس اوراق ٹھنڈے کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے اور بھی بے شمار شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں سے ایک شعبہ الحمدللہ تحفظ اوراق مقدسہ بھی ہے، اور اس مجلس کے تحت الحمدللہ آج اوراق ٹھنڈا کرنے کا بھی سلسلہ ہے۔ ہمارے یہ بھائی الحمدللہ ان کی یہ مزدہ ہے گاڑی، جب ہم نے ان سے اوراق کے حوالے سے مطلب بات کی کہ یہ ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو لے کے چلنا ہے، تو ماشاءاللہ ایسا دعوت اسلامی کا فیضان ہے، مرشد کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنی گاڑی کے ساتھ مطلب کہا کہ انشاءاللہ میں جب آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ عز و جل اس شعبے میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ یہ خدمت میں انجام دیتا رہوں گا۔ میرا یہ جذبہ سمجھو کچھ آخرت کے لیے کمانے کے لیے میں نے یہ جذبہ اللہ پاک نے میرے دل میں پیدا کیا، اور اپنی جان سے اور اپنے مال سے میں نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ جہاں پہ بہت جگہ ہیں جہاں پہ یہ وارث لوگ دے جاتے ہیں اور اس کی بے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ اس شعبے نے یہ دکھایا ہے۔ ابھی ہم ابراہیم حیدری کے اندر موجود ہیں، مقدس اوراق یہ آپ کے سامنے ٹرک کے اندر موجود ہیں کہ ہم لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ لانچ کے ذریعے اس کو لے جا کے ہم گہرے پانی میں ٹھنڈا کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا